أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد صاحب المقام المحمود. اللهم صل على محمد صاحب اللواء المعقود. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب علمك وخزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا فهم القرآن وتأويله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، افلم ینظروا، پس کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی السماء، آسمان کی طرف، فوقہم، جو ان کے اوپر ہے، کیف بنیناہا، کیسے بنایا ہے ہم نے اس کو، وزیناہا، اور ہم نے اس کو مزین کیا ہے، سجایا ہے، وما لہا من فروج، اور نہیں ہے اس میں کوئی شگاف، کوئی دراڑ، والارض مددناہا، اور زمین کو پھیلایا ہم نے، والقینا فیہا، اور ڈالے ہم نے اس میں رواسیہ، مضبوط پہاڑ، وانبتنا فیہا، اور ہم نے اگایا اس میں، من کل زوج بہیج، ہر قسم کی تر و تازہ چیزیں، تبصرۃ، بصیرت کے لیے، وذکرہ، اور نصیحت کے لیے، لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے، ونزلنا، اور نازل کیا ہم نے، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی یعنی بارش، مبارکہ، جو برکت والا ہے، فانبتنا، بس ہم نے اگائے اس کے ذریعے سے، جنات، باغات، وحب الحصید، اور دانے کٹی ہوئی کھیتی کی، والنخل، اور کھجوریں پیدا کی، باسقات، جو لمبی لمبی ہیں، لہا طلع، اس کے خوشے ہیں، نضید، جو تہ بتہ، یعنی ایک کے اوپر ایک ہوتے، رزقا للعباد، بندوں کے رزق کے لیے، وَأَحْيَيْنَا بِهِ، اور ہم نے زندہ کیا اس پانی کے ذریعے، بلدۃ میتا، مردہ شہر، مردہ زمین کو، کذالک الخروج، اسی طرح ہے نکلنا،
اسی طرح ہے قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جانا۔ صدق اللہ علیہ۔ محترم حضرات، یہ قرآن کریم میں 26ویں پارے میں سورہ قاف کی 6، 7، 8، 9، 10 اور 11 نمبر کی آیات ہیں، جن کی تلاوت اور ترجمہ آپ حضرات نے سنا۔ گزشتہ ہفتہ بھی انہی آیات کی تلاوت اور ترجمہ کیا گیا تھا، لیکن ایک اہم عنوان جس کی طرف ہم مسلمانوں کا ذہن و دماغ بھلے سے نہ جاتا، لیکن اعدائے دین دشمنان اسلام پر باریک باریک اعتراض کرنے والوں کا ذہن و دماغ نہ صرف ادھر جاتا ہے بلکہ وہ اس کو عملی جامہ بھی پہناتے ہیں۔ میں بطور یاد دہانی کے کر رہا ہوں، اس مضمون کو میں چھیڑوں گا نہیں، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ زندہ کیے جانے کے لیے، دوبارہ حساب کتاب ہونے کے لیے مٹی میں دفن کیا جانا ہی ضروری ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب مرنے کے بعد کسی مردے کو مٹی میں زمین میں دفن کیا جائے گا تو ہی وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ورنہ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے برعکس اگر اس کی چتا کو آگ لگا دی جائے، اس کی راکھ کو گنگا جمنا میں ہواؤں میں بہا دیا جائے، ہواؤں میں بکھیر دیا جائے، یا اس کی لاش کو شیر چیتے بھیڑیے کھا لیں، یا اس کی لاش کو دریا برد کر دیا جائے، تو وہ دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ لوگوں کا ایک خیال ہے۔ ہم لوگ قرآن حدیث پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، ہمارا اور آپ کا بھلے سے یہ خیال عقیدہ نہ ہو، لیکن دنیا کے اعدائے دین دشمنان اسلام کا یہ خیال ہے۔ اس ضمن میں ہم نے اس گتھی کو سلجھاتے ہوئے، اس سسپینس کو حل کرتے ہوئے پورا درس قرآن اسی پر دیا تھا، اور قرآن حدیث کے حوالے سے بتلایا تھا کہ مرنے کے بعد انسان کی لاش کو قبر میں دفن کیا جائے، یا دریا میں ڈال دیا جائے، یا اس کی چتا کو آگ لگا کر اس کی راکھ کو گنگا جمنا میں بہا دیا جائے، ہوا میں بکھیر دیا جائے، جس حال میں جس کنڈیشن میں انسان کی لاش کو تبدیل کر دیا جائے، خدا کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ان تمام حالات اور ان تمام مقامات سے اللہ دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کرتا۔ یہ درس قرآن کا یہ موضوع تھا، اور اسی پر ہم نے پورا درس قرآن بھی دیا تھا۔ اور میں آپ کو بتلاؤں، آپ لوگوں کو اس سے کتنا فائدہ ہوا نہ ہوا، فائدہ ہوا ہوگا ماشاءاللہ، لیکن بہرحال اس مضمون سے خود مجھ کو بہت فائدہ ہوا، اس مضمون سے خود مجھ کو بہت فائدہ ہوا کہ لوگوں میں ایسی سوچ رکھنے والے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر ایسی فکر نظر کے حامل لوگ ہوئے تو ان کا علاج کیا ہے، ان کے لیے قرآن حدیث کے پروف اور دلائل کیا ہیں، اس معنی کر کے الحمدللہ مجھے بھی بہت فائدہ ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ جو مضمون میں نے یہاں پر بیان کیا تھا رابعہ مسجد میں، آئندہ کل پیر کے روز میں نے میری مسجد میں بھی درس قرآن میں بالکل یہی مضمون بیان کیا تھا۔ اس بنا پر میں عرض کر رہا تھا کہ انہی آیات کی تلاوت اور ترجمہ گزشتہ ہفتہ بھی کی گئی تھی، لیکن ایک اہم ٹاپک، ایک اہم مضمون تھا جس کے سبب ان آیات کریمہ کی تشریح اور اس کی تفسیر بیان نہ ہو سکی تھی۔ آج میں کوشش کرتا ہوں کہ ان آیات کریمہ کی ترجمانی اور اس کی تفسیر بیان ہو سکے۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں کے لیے، کن لوگوں کے لیے؟ جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو محال اور مشکل اور دشوار سمجھتے ہیں۔ جی، جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو، دوبارہ زندہ کیے جانے کو مشکل سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افلم ينظروا، پس کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے؟ یہ قبر و حشر کا انکار کرنے والے افلم ينظروا الى السماء، پس کیا انہوں نے دیکھا نہیں آسمان کو؟ کیف بنیناها، آسمان جو ان کے سر کے اوپر ہے، یعنی ان کو نظر آ رہا ہے، ان کی نظروں سے غائب اور اوجھل اور پوشیدہ بھی نہیں ہے، ان کے جہاں بھی چلے جائیں، زمین کے جس خطے میں چلے جائیں، بہرحال سر آسمان ان کے اوپر ہے۔ افلم ينظروا الى السماء، بس کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان کی طرف جو ان کے اوپر ہے، جو ان کے سروں پر جو آسمان ہے وہ ان کو نظر نہیں آتا؟ کیف بنیناها، ہم نے اس کو کیسے بنایا، کیسے بنایا ہم نے اس کو، کیسے بنایا یعنی کتنا بلند، کتنا اونچا بنایا، اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے بغیر عمد ترونها، آپ 10 بائی 10 کا ایک چھت، 10 بائی 10 کا، 10 بائی 10 نہیں، 5 بائی 5 کا ایک چھت، جی وہ ڈنڈا پڑائی ہو، اینگل فرشی ہو، سلیب ہو، آپ بغیر ستون کے، بغیر کھمبوں کے، بغیر پلر کے آپ اس کو چھوڑے چھاڑ آپ اس کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ جی اتنی 5 بائی 5 میں لاسٹ کہہ رہا ہوں، جی اتنی چھوٹی سی چھت بھی آپ بغیر ستون اور پلر کے آپ اس کو قائم نہیں کر سکتے۔ یہ کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال اور اس کی صنعت کی فنکاری نہیں ہے کہ اتنا بڑا آسمان؟ جی ٹھیک ہے، اگر آپ کو مالی گاؤں میں کہیں پر پلر نظر نہ آتا ہو، آپ چلے جاؤ سدا مدہ پر، جی آپ اور کہیں چلے جاؤ، پوری دنیا کا سفر کرتے جاؤ، ہندوستان میں نہیں، کسی اور ملک میں، وہاں نہیں اور ملک میں، کہیں پر جا کر دیکھو کہ آسمان کو روکنے کے لیے کوئی پلر، کوئی کھمبا، کوئی ستون ہے کیا؟ جی آپ جا کر دیکھو، کبھی آپ نے نہیں سنا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری ہے، اتنا بڑا آسمان جس کا حد نظر پھیلا ہوا ہے، انسان کی نظر کی انتہا ہو سکتی ہے، آسمان کی انتہا نہیں ہو سکتی۔ اتنا بڑا آسمان اللہ تعالیٰ نے بغیر عمد، بغیر کسی کھمبے کے، بغیر کسی پلر کے اللہ نے کھڑا کر دیا۔ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ نہیں؟ مشتاق ہاں میری طرف دیکھنے کا۔ دوسری بات، آسمان، اتنا بڑا آسمان بغیر کسی پلر، بغیر کسی کھمبے، بغیر کسی ستون، بغیر کسی سہارے کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں ایک اور سوال قائم کیا، ہل تری من فطور، اتنا بڑا آسمان بغیر پلر کے، بغیر ستون کے قائم ہے، کبھی آپ نے اس میں کوئی پھٹن دیکھا؟ کہیں کوئی دراڑ دیکھا؟ کہیں آپ نے سنا کہ صاحب آسمان گر گیا؟ سب امریکہ میں آسمان کی ریپیئرنگ ہو رہی ہے، کیوں؟ بولے آسمان گر گیا تھا، کہیں سنا آپ نے؟ قرآن کریم نے چیلنج کیا، فرجع البصر ثم ارجع البصر، ایک مرتبہ نہیں، دوبارہ آسمان کو دیکھو، بغور دیکھو، ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افلم ينظروا الى السماء فوقهم کیف بنیناها، کیا لوگ آسمان کو نہیں دیکھتے جو ان کے اوپر ہے؟ کیف بنیناها، کیسے بنایا ہم نے اس کو، کیسے بنایا، کتنا بڑا، کتنا اونچا، نہ اس کے نیچے کوئی کھمبا، نہ کوئی ستون۔
اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھنے کے لیے آسمان کو دیکھو جو تمہارے سروں پر ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَزَيَّنَّاهَا، اور ہم نے آسمان کو مزین کیا ستاروں کے ساتھ۔ حافظ صاحب مجھ سے زیادہ بول رہے ہیں، مائک مجھ سے زیادہ بول رہا ہے، اسی لیے اس کو ہاتھ میں لینا پڑا۔ وَزَيَّنَّاهَا، اور ہم نے آسمان کو سجایا ستاروں کے ذریعے۔ قرآن کریم نے کہا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، سورہ ملک میں ستاروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو سجایا۔ آپ دیکھیے اندھیری رات ہو اور آسمان پر ستارے جھلملا رہے، چمک رہے، کتنا بھلا منظر معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی فرما رہے ہیں رات کے وقت فضا صاف ہو تو آسمان کا عجیب نقشہ ہوتا ہے، اس کو تم مانتے ہو۔ اور آگے فرمایا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، اور نہیں ہے اس آسمان میں کوئی دراڑ، کوئی سوراخ۔ قاعدے کے مطابق دروازے ہیں آسمان میں، آسمان میں دروازے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ایمان والا انسان مرتا ہے، مرد ہو چاہے عورت، ایمان والے مرد عورت کا انتقال ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے روتے ہیں، آسمان کے دروازے اس کے لیے روتے ہیں۔ ایک وہ دروازہ جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رزق اس کے لیے اترتا تھا، اور دوسرا وہ دروازہ جس سے اس کے نیک اعمال اوپر چڑھتے تھے۔ تب چونکہ اس کا انتقال ہو گیا، ایمان والے بندے کا، ایمان والی عورت کا انتقال ہو گیا، تو اس کے مر جانے سے اس کی اعمال کا سلسلہ اینڈ ہو گیا، منقطع ہو گیا، لہٰذا اس کے نیک اعمال کا اوپر آنا جانا ختم ہو گیا۔ تو وہ آسمان روتا ہے جس آسمان سے نیک اعمال جاتے آتے تھے، وہ آسمان روتا ہے کاش وہ ایمان والا بندہ، وہ ایمان والی بندی جس کے نیک اعمال میرے ذریعے سے، میرے راستے سے آتے جاتے تھے، اس کا انتقال ہو گیا، اب وہ نیک اعمال کہاں سے آئیں؟ تو حدیث میں فرمایا گیا کہ جب ایمان والا بندہ بندی مرتے ہیں تو آسمان کے دروازے اس کے لیے روتے ہیں، اور کافر مرتا ہے تو قرآن کریم میں فرمایا فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، نہیں رویا ان پر آسمان اور نہ ہی زمین، نہ آسمان کے دروازے روتے ہیں نہ زمین روتی ہے۔ اور مومن کے لیے زمین بھی روتی ہے، مومن کے لیے زمین بھی روتی، جس جگہ پر بیٹھ کر یہ اللہ اللہ کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، عبادت کرتا تھا، جب وہ انسان مر جاتا ہے تو زمین کا وہ حصہ روتا ہے، زمین کا وہ حصہ روتا ہے کہ اب میں محروم ہو گئی۔ تو قاعدے کے مطابق دروازے ہیں، دراڑیں، سوراخ نہیں ہیں۔ اور ایک ثبوت معراج کی حدیث بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، اس طرح ساتوں آسمان پر پہنچے۔ ہر آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا۔ جب آپ نے دروازہ کھلوایا، حضرت جبرائیل نے دروازہ کھلوایا تو اندر سے آواز آئی تم کون ہو؟ جبرائیل امین نے کہا انا جبرائیل، میں جبرائیل ہوں۔ ومن معک، تمہارے ساتھ کون ہیں؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جبرائیل تو حدیث معراج والی حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ آسمان کے اندر دروازے، اور یہ تو حدیث ہے۔ خود قرآن کریم میں سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کر دیا اور ماننے سے تکبر کیا، یعنی کفار مشرکین، جب وہ مرتے ہیں لا تفتح لهم ابواب السماء، تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جاتے، ولا يدخلون الجنہ، اور نہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اس آیت سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ آسمان کے دروازے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کفار مشرکین کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جاتے، تب ان کی روح، میں نے اس سے پہلے بیان کیا تھا، روح کے دو ٹھکانے ہیں، یا تو اعلیٰ علیین یا تو سجین۔ کوئی نیک صالح ایمان والا بندہ یا ایمان والی بندی، نیک صالح متقی پرہیزگار انسان جب مرتے ہیں تو اس کی باڈی
اس کی نعش تو قبر میں ہوتی ہے اور اس کی روح کو 7ویں زمین، یہ جو زمین جس پر ہم جی رہے ہیں یہ پہلی زمین ہے، اس طرح 7 زمین کے 7 طبقات ہیں، 7ویں زمین میں ایک ٹھکانہ ہے وہ جس کو علیین کہتے ہیں، وہاں پر نیک لوگوں کی روحیں وہاں پر جمع رہتی، اور اس کے بالمقابل کوئی کافر، مشرک، فاجر، بدکار جب کوئی مرتا ہے تو اس کی روح سجین میں جمع کر دی جاتی ہے۔ اور یہ علیین اور سجین دونوں کا تذکرہ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں سورہ تطفیف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور میں نے یہیں پر درس قرآن میں تفصیل سے بیان کیا۔ تو قرآن کریم میں بیان کیا جا رہا ہے کہ آسمان میں دروازے تو ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دروازے کیسے ہیں؟ صاحب آپ کے لکڑی کے ہیں، ایلومینیم کے ہیں یا لوہے کے ہیں؟ اس تفصیل کو جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، اس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو ایمان رکھنا چاہیے، اللہ نے جیسا بنایا ویسا ہے۔ جی، تو آسمان میں دروازے تو ہیں، سوراخ نہیں ہیں۔ پھر فرمایا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، زمین کو دیکھا نہیں تم نے زمین کو دیکھا نہیں؟ زمین کو ہم نے پھیلایا، کتنی وسیع ہے، دنیا بھر میں پھر کر دیکھو زمین ہی زمین، ہاں جہاں سے پانی ہے وہاں سے پانی ہے۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اب آپ کو معلوم ہے کہ 23 حصہ زمین ہے، 23 حصہ، 23 حصہ۔ اصل میں 23 بولنا نہیں چاہتا تھا اور آپ 23 سمجھنے نہیں چاہتے تھے، اس لیے ہمارے گنتی بھی جو بولی جاتی ہے اس کا تلفظ بھی اللہ معاف فرمائے غلطی ہے۔ جی 23 پبلک کہتی ہے 23، اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 23 حصہ خشکی ہے اور بقیہ حصہ پانی ہے۔ یہ ماہرین کی تحقیقات ہے کہ 23 حصہ خشکی ہے اور اس کے علاوہ پورا حصہ جو ہے پانی ہے۔ اب پانی کا پریشر، پانی کا فورس بہت ممکن تھا کہ اس 23 حصہ خشکی زمین کو ہلا کر رکھ دے۔ جی، اس کی وجہ سے زمین میں بھونچال، جس کو زلزلہ کہتے ہیں، زلزلہ آ جائے، بھونچال آ جائے، تو زمین کی زلزلے اور زمین کے بھونچال اور زمین کی حرکت کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنا دیا۔ تو خود قرآن کریم نے کہا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، ہم نے پہاڑوں کو اس لیے زمین میں نصب کیا ہے تاکہ زمین تم کو لے کر ہلنے نہ لگے۔ پانی کے فورس، پانی کے پریشر سے زمین میں زلزلہ نہ آئے۔ اس کے باوجود جو زلزلہ آنا ہے وہ تو قبیل مقدرات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، زمین کو ہم نے پھیلایا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے اس میں پہاڑ بنائے، ہم نے رکھے اس میں زمین میں مضبوط پہاڑ، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اگائے ہم نے اس میں ہر طرح کی تر و تازہ چیزیں، گیہوں اگایا، مکئی اگایا، چاول اگایا، باجرہ اگایا، سبزیاں اگایا، اور کتنی ساری انسانوں کی ضرورت، پھل، فروٹ، پھول، درخت، پودے، عجیب عجیب شکلیں اور نمونے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری ہے۔ تبصرہ، کیوں بنایا؟ بصیرت کے لیے، تمہارے دلوں میں قدرت کی نشانیوں کی بصیرت پیدا کر دی جائے، تم کو یہ یقین آ جائے کہ سبحان تیری قدرت، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے لفظ کن سے، اپنی قدرت سے ایک ہی باغ میں مختلف چیزوں کے درخت، ایک ہی باغ میں مختلف چیزوں کے درخت، پھر اس ایک چیز کے کئی درخت، پھر اسی ایک چیز کا ایک درخت، اسی درخت کا ایک پھل، صاحب اس کا مزہ ترش ہے اور دوسرے پھل کا مزہ میٹھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری ہے۔ تبصرت، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بصیرت پیدا ہو کہ تم دیکھو اللہ کیسی قدرت والے۔ وذکر، اور نصیحت کے لیے، لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی جانب رجوع کرنے والا ہے۔
آگے اللہ فرما رہے ہیں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا ہم نے آسمان کی جانب سے پانی مبارکہ جو بہت برکت والا ہے، بڑا صاف ستھرا ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، بس اگائے ہم نے اس کے ذریعے سے باغات طرح طرح کے، مثلاً انگوروں کے، کھجوروں کے، آموں کے، اناروں کے اور بے شمار چیزوں کے، ان تمام چیزوں کے باغات ہم نے اگائے۔ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور کٹی ہوئی کھیتی، دانے کٹی ہوئی کھیتی کے ہم نے اگائے۔ بیج بونے کے بعد کھیتی اگتی ہے، ارے بھائیو تھوڑا سا ہم سے متوجہ رہو، اگر مضمون خشک ہو تو میں ویسا بولوں کہ آپ لوگوں کی جو اکتاہٹ ہے، منڈی نیچے کر کے بیٹھنا، بے توجہی، اس کا میرے دل پر اثر پڑتا ہے۔ میں بات بولوں صاحب، اس لیے کہ میں اس میں جتنا لکھا ہے وہ 25% میں بولتا ہوں، اور اس کی تشریح میں 75% میں اپنی جانب سے بولتا ہوں، اپنے مطالعے سے بولتا ہوں۔ اور وہ جو نزول ہوتا ہے وہ آپ کی دھیان توجہ پر ہوتا ہے۔ اب آپ کی دھیان توجہ نہیں رہے گی تو پھر اوپر سے جو نزول ہوتا ہے بند ہو جاتا ہے۔ میں ایک دم بات بولوں صاحب، اس کے لیے تھوڑی دیر کا درس قرآن ہے، مجھے بھی معلوم ہے موضوع خشک ہے، پبلک کا موضوع، پبلک کا مزاج یہ ہے کہ چڑخارا مضمون بیان کیا جائے، حکومتوں پر فقرے کسے جائیں جی، اور لہک لہک کے چہک چہک کے بیان کیا جائے، تو پبلک کو ایسا درس قرآن اور ایسا بیان اچھا لگتا ہے۔ تو میں اتنا چڑخارا مضمون کہاں سے لاؤں؟ چڑخارا تو آپ لوگ کھا کر آئے، میں تو ابھی کھانا بھی نہیں کھایا ہوں، تو چڑخارا مضمون کہاں سے لاؤں؟ اس کے لیے اللہ کے واسطے یہ بھی قرآن ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، بھلے سے آپ اس کو اس میں خشک مضمون لگ رہا ہو، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے۔ ھذا کلام ربی، ھذا کلام، یہ میرے رب کا کلام ہے، بھلے سے آپ کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو، اللہ کی محبت میں سن لو اس کو۔ اللہ کی محبت میں سنو گے تو آپ کو ثواب ملے گا، قرآن سے عقیدت و محبت کا ثواب ملے گا۔ اور آپ کی دھیان توجہ جب تک رہے گی تو مجھ کو بیان کرنا آسان رہے گا، ورنہ جہاں پر آپ کی بیٹری ڈاؤن ہو جائے گی تو وہاں پر میری بیٹری ختم ہی ہو جائے گی، ڈاؤن نہیں ختم ہی ہو جائے گی۔ اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا دھیان توجہ سے سنیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مجھ کو بولنے میں کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں بیان کیا جا رہا ہے نزلنا من السماء ماء مبارکا، ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا، بابرکت پانی۔ اب اس کی برکت کا ظہور اس سے زیادہ اور کیا ہو کہ بارش ہوتی ہے 4 مہینہ، اور اب تو صاحبو ہمارے اور انسانوں کے گناہوں کی نحوست نے موسم کو بھی بے اعتدال کر دیا۔ اپنا بارش کا کوئی وقت ہے نہ سردی گرمی کا کوئی وقت ہے، یہ انسانوں کے گناہوں کی نحوست۔ ورنہ سنت اللہ یہ ہے کہ بارش کے موسم میں رات میں بارش ہو اور دن میں سورج نکلے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس آیت میں جو آسمان کے پانی کو ماء مبارکہ کہا جا رہا ہے، برکت والا پانی جو کہا جا رہا ہے، اس برکت کا ظہور اس سے زیادہ اور کیا ہو کہ بارش برستی ہے 4 مہینہ، اور یہ 4 مہینے کا برسا ہوا پانی 8 مہینے کائنات کی تمام چھوٹی بڑی مخلوقات کے استعمال میں آتا ہے نہیں آتا ہے؟ انسان استعمال کرتے ہیں، جانور پیتے ہیں، اسی سے کھیتیاں، اسی سے ندی نالے۔ یہ اس پانی کے ماء مبارکہ، برکت والا پانی ہونے کی علامت ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، پھر ہم نے اسی بارش کے نتیجے میں اگایا کھیتیاں، باغات۔ کیسے باغات؟ انگوروں کے باغات، کھجوروں کے باغات، آموں کے باغات، اناروں کے اور بے شمار چیزوں کے۔ وحب الحصید، اور دانے کٹی ہوئی کھیتی کے۔ اسی کو میں بیان کر رہا تھا کہ بیج بونے کے بعد کھیتی اگتی ہے، بیج بونے کے بعد کھیتی اگتی ہے، پھر دانے لگتے ہیں، پھر پکتی ہے، پھر کھیتی کاٹتے ہو، دانے الگ کرتے ہو۔ یہ دانے کس نے لگائے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ کون اس کو اگانے والا ہے؟ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ، اور ہم نے اگایا کھجور کے باغات، کھجور کے درخت، لمبی لمبی، جن کی بے شمار قسمیں،
سب سے زیادہ کھجور خیبر کے علاقے میں ہوتے ہیں، سب سے زیادہ کھجور خیبر کے علاقے میں ہوتی ہیں۔ 10,000 کے قریب کھجور کی قسمیں، 10,000 کے قریب کھجور کی قسمیں، کسی کہہ رہا ہوں قسمیں 10,000 کے قریب ہیں۔ بعض کھجوریں ایسی ہیں کہ ان کے دانے گول ہوتے ہیں، بعض کے دانے لمبے ہوتے ہیں، بعض کے اندر گٹھلی ہوتی ہے، اور بعض کھجوریں وہ ہوتی ہیں جن کے اندر بیج بھی نہیں تھا، گٹھلی بھی نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سوادہ ابن غزیہ کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے خیبر بھیجا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنیب نامی کھجور پیش کی، جنیب نامی کھجور پیش کی جو بڑی لمبی اور موٹی ہوتی ہے اور گٹھلی برائے نام کے ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکل تمر خیبر ہاکذا، کیا خیبر کی ساری کھجوریں ایسی ہوتی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت، ساری کھجوریں ایسی نہیں ہوتی ہیں، معلوم ہوا کھجور کی مختلف قسموں کو بیان کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ، لمبی لمبی کھجوریں ہم نے اگائیں، اور لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، ان کے ساتھ خوشے ہوتے ہیں، گچھے ہوتے ہیں، تہ بتہ، دانے پر دانہ چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ شانہ ان تمام چیزوں کو بیان فرما کر اپنے احسان کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کھجوروں کی باغات، کھجوروں کے درخت، مختلف چیزوں کے باغات، کھیتیاں ہم نے کیوں پیدا کی؟ کہ اللہ کو ضرورت ہے نعوذ باللہ من ذالک کھانے پینے کی؟ کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت ہے تجارت کاروبار کی، بزنس کی؟ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ساری چیزیں کیوں اگائیں؟ رزقا للعباد، بندوں کی خوراک کے واسطے، بندوں کی روزی، بندوں کے کھانے پینے کے لیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کو بیان فرمایا کہ یہ بطور احسان کی ساری چیزیں ہم نے تمہارے واسطے اگائی۔ اب اگلا مضمون پھر وہی بیان فرما رہے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے۔ تم کہتے ہو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا؟ ابھی تم نے دیکھا ایک زمین پڑت زمین تھی جس کو آپ بنجر کہتے ہیں، یہ زمین بنجر زمین تھی، گھٹا آن کر مین جو برسا گئی تو بے جان مٹی میں جان آ گئی۔ وہ دیکھو اٹھی کالی کالی گھٹا ہے چاروں طرف چھانے والی گھٹا، گھٹا آن کر مین جو برسا گئی تو بے جان مٹی میں جان آ گئی۔ زمیں سبز سے لہلہانے لگی، کسانوں کی محنت ٹھکانے لگی۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ زمین کل تک بنجر تھی، جی اس میں کھیتی نہیں ہوتی تھی، اس پر جھاڑ جھنکار تھے، خاردار کانٹیاں تھیں، لیکن کیا ہوا؟ ہم نے بارش برسایا، ہم نے بارش برسایا، اور اس بارش کے نتیجے میں وہ زمین لہلہانے لگی، وہ کاشت اور کھیتی کے لائق ہو گئی۔ پھر کسان نے اس پر ہل چلایا، جس کو ناگرنا کہتے ہیں۔ ہل چلانے کے بعد اس نے بیج ڈالا اور اس کی سینچائی کی، آب پاشی کی، تو وہ زمین جو کل تک بنجر سمجھی جاتی تھی اب اسی زمین سے طرح طرح کے پھل اور پھول اور پودے آخر اگے کہ نہیں اگے؟ حالانکہ تم نے زمین کو بنجر سمجھ لیا تھا نا، لیکن اسی زمین سے، بنجر زمین سے اتنی ساری چیزیں ہم نے اگائیں کہ نہیں اگائیں؟ ظاہر سی بات ہے جو اللہ ایک مردہ زمین کو زندہ کر کے اس سے پھل اور پھول اور پودے اور اناج اگا سکتا ہے، وہ اللہ انسانوں کے مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ دلیل پیش کی جا رہی۔ اللہ فرما رہے ہیں وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، زندہ کیا ہم نے اس پانی کے ذریعے سے مردہ شہر کو۔ فرمایا جس طرح ہم نے آسمان بنائے، زمین بچھائی، مضبوط پہاڑ رکھے، مختلف چیزیں اگائیں، بارش نازل کی، لمبی لمبی کھجوریں پیدا کی، کذالک الخروج، اسی طرح نکلنا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک وقت موعود آئے گا
اور وہ وقت موعود کون سا ہے؟ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے۔ پہلی مرتبہ جب سور میں پھونک مارا جائے گا تو سارا عالم درہم برہم ہو جائے گا، سارے لوگ مر جائیں گے۔ 40 سال کے بعد جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں دوبارہ پھونک ماریں گے تو پھر سارا کا سارا عالم دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ یہ ہے وقت موعود۔ وقت آنے پر ایک دن تم کو بھی اسی طرح زمین سے اگنا ہے، جس طرح جس رب نے سارے کام کیے جن کا تم انکار نہیں کر سکتے ہو، وہی اللہ تمہیں قبروں سے دوبارہ زندہ کر کے نکالے گا۔ جس طرح یہ ساری چیزیں اگی ہیں اسی طرح تم کو بھی قبروں سے نکلنا ہے۔ یقین جانو اس میں کوئی شک نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان یہ من جملہ ایمان کے عقیدوں میں سے ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فہم سلیم عطا فرمائے۔